میرا نام ہیرا ہے، اور اگر مجھے اپنی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوگا ادھورا۔ میں اپنی کہانی آپ کو آج سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی 3 سال پرانی ہے، جب میری عمر صرف 12 سال تھی، لیکن اس وقت جو کچھ ہوا اس نے میری سوچ، میرا دل اور میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج میں 18 سال کی ہوں، جوانی کی دہلیز پر کھڑی، لیکن میرے دل سے اندر وہ بچی اب بھی زندہ ہے جو محبت، خوف اور دھوکے کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ ہم کراچی میں رہتے تھے، ایک بڑا سا گھر، سہولتوں سے بھرا، ہر چیز میسر۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی فیکٹری تھی، کاروبار اچھا چل رہا تھا، عزت بھی تھی اور پیسہ بھی۔ امی گھر کی ملکہ تھی، ان کی ہنسی، ان کی دعائیں گھر کو جنت بنائے رکھتی تھیں۔ میں ابو کی اکلوتی بیٹی تھی، لاڈلی، ضدی اور شرارتی، مگر ایک بات جو مجھے دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ میری صورت تھی۔ میں گوری چٹی، نازک اور حسین تھی۔ جب بھی بازار جاتی لوگ پلٹ کر دیکھتے۔ اکثر عورتیں امی سے کہتی، آپ کی بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ امی بس ہنس دیتی اور مجھے گلے سے لگا لیتی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا فخر بیٹھتا جا رہا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب لوگ مجھے دیکھ کر رک جاتے، مگر میں ابھی چھوٹی تھی، معصوم تھی۔ دل میں جذبات کے ہلکورے تو تھے، مگر انہیں سمجھنے والی عقل ابھی نہیں آئی تھی۔ ہماری زندگی میں ایک اور شخص بھی تھا، جو بظاہر تو ایک ڈرائیور تھا، مگر رفتہ رفتہ میرے دل کا رازدار بن گیا۔ اس کا نام تھا شانی۔ شانی کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ اونچا قد، گورا رنگ، چوڑے کندھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا تو میں نے اس کی طرف خاص دھیان نہیں دیا، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، کم بولتا، مگر جب مسکراتا تو اس کے گالوں پر ہلکے سے ڈمپل پڑ جاتے، اور اس کی وہ مسکراہٹ جیسے میرے دل پر نقش ہو جاتی۔ ایک دن کی بات ہے، میں اور امی شاپنگ کے لیے نکلے۔ گاڑی شانی چلا رہا تھا۔ گرمی کی دوپہر تھی، مگر گاڑی کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل کسی اور طرف تھا۔ امی ایک دکان پر رک گئیں اور بولی، ہیرا میں یہی ہوں، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ لیکن میرا دل چاہا کہ کچھ الگ خریدوں۔ میں نے بہانہ بنایا، امی مجھے دوسرے کپڑوں کی دکان دیکھنی ہے، شانی میرے ساتھ ہے نا، آپ آرام سے دیکھیں۔ امی نے کوئی خاص اعتراض نہ کیا۔ میں شانی کے ساتھ دوسری دکان پر چلی گئی۔ وہاں رنگ برنگے کپڑے لگے تھے۔ میں نے ایک جوڑا اٹھایا اور ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ شانی، یہ کیسا ہے؟ وہ گھبرا گیا، نظریں جھکا کر بولا، بی بی جی آپ پر تو سب اچھا لگے گا۔ میں نے ضد کی، نہیں، آج میں وہی کپڑا لوں گی جو تم پسند کرو گے۔ شانی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے ایک گلابی رنگ کی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نظریں جھکی تھی، مگر میں نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا، اور اس لمحے میرے دل میں ایک انجان سا احساس جاگ اٹھا۔ میں نے وہ قمیض فوراً خرید لی۔ جب میں کاؤنٹر پر پیسے دے رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ شانی مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی راز میرے دل میں جنم لے رہا ہو، جیسے ایک ننھا سا بیج بو دیا گیا ہو جو آنے والے دنوں میں بڑا طوفان لانے والا تھا۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں گئی، کپڑے الماری میں رکھے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا، اگر میں یہ کپڑے شانی کو پہنے ہوئے دکھاؤں تو اس کے چہرے پر کیسا تاثر ہوگا؟ کیا وہ حیران ہوگا؟ کیا وہ تعریف کرے گا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی ہوں، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ دل کے اندر ایک ہی خیال گونج رہا تھا، آج رات میں شانی کو یہ کپڑے دکھاؤں گی۔ میری آنکھوں میں خواب سجے ہوئے تھے، دل میں ایک انجانا جوش تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی رات میری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، امی اور ابو اپنے کمرے میں، اور گھر کا ہر کونا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ گھڑیال کی سوئیاں جیسے میرے ساتھ مقابلہ کر رہی تھیں۔ 2 بجے کا وقت قریب آیا،
तो मैंने वही गुलाबी कमीज पहनी जो शानी ने पसंद की थी। आईने के सामने खड़ी होकर बाल खोले, होंठों पर हल्की लिप ग्लॉस लगाई और खुद को देखने लगी। मैं खुद ही अपने आप पर फिदा हो गई थी। दिल में ख्याल आया, अगर शानी ने मुझे यूं देख लिया तो वो क्या सोचेगा। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकली, हॉल से गुजरती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। मेरा हर कदम जमीन पर पड़ने से पहले कांप रहा था, जैसे मैं कोई बड़ी चोरी कर रही हूं। शानी का कमरा घर के पिछले हिस्से में था। मैंने पर्दे के पीछे से झांका तो अचानक दिल हलक में आ गया। अब्बू बागीचे में टहल रहे थे, हाथ में सिगरेट और चेहरे पर संजीदगी। मेरी सांस रुक गई। अगर वो मुझे देख लेते तो सब खत्म हो जाता। मैं फौरन उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ी। दिल में मायूसी और अफसोस था। अगर आज अब्बू ना जाग रहे होते तो मैं शानी को ये जोड़ा पहने दिखा देती। नींद आहिस्ता आहिस्ता छा गई, मगर दिल में एक फैसला पक्का हो गया, कल कल जरूर। अगले सुबह मैंने नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए निकली। बाहर देखा तो शानी गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने सलाम किया, मगर उसने बस सर हिला दिया, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो। मैं गाड़ी में बैठते हुए आहिस्ता कहा, शानी, रात माफ करना, मैं आ तो रही थी मगर अब्बू जाग रहे थे। वो चुप रहा। मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी खामोशी में खौफ भी था और शर्मिंदगी भी। मैंने जिद करते हुए कहा, कम से कम मुझसे नाराज तो ना हो। आखिर उसने नज़र उठाई और आहिस्ता से कहा, बीबी जी, ये सब ठीक नहीं है। अगर आपकी अम्मी अब्बू को पता चल गया तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। मैंने झट जवाब दिया, अम्मी अब्बू के सामने तो मुझे हीरा ना कहना, मगर जब हम अकेले हों तो सिर्फ हीरा कहना। शानी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी मुस्कुराहट आई, और वो लम्हा मेरे लिए कीमती था। स्कूल से वापसी पर मैंने जिद की, शानी, आज मुझे घर सीधा नहीं जाना। मेरा दिल चाह रहा है कि हम समंदर देखने चलें। वो फौरन चौंका, हीरा, ये ठीक नहीं है, आपकी अम्मी नाराज हो जाएंगी। मैंने फ़ोन निकालकर अम्मी को कॉल करके कहा, अम्मी, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं समंदर देखने जाऊं। शानी मुझे ले जा रहा है, आप फिक्र ना करें। अम्मी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटा, मगर ख्याल रखना। मैंने शानी की तरफ फख्र से देखा, अब कोई मसला नहीं। हम दोनों सी व्यू पहुंचे। शाम ढल रही थी। हवा में खुनकी और समंदर की लहरों की आवाज़। रेत पर चलते हुए मैंने अपने जूते उतार दिए और पानी की तरफ बढ़ गई। वो ठंडा पानी, वो हवा, वो लम्हा, जैसे दुनिया रुक गई हो। मैंने अचानक पलटकर उसकी आंखों में देखा। शानी, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? वो ठिठक गया, नजरें चुराकर बोला, मोहब्बत? ये सब मेरे नसीब में कहा। मैंने जिद की, नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ ना। उसने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर धीरे से बोला, मोहब्बत एक ख्वाब है, और ख्वाब हमेशा अमीरों के हिस्से में नहीं आते, कभी गरीब के दिल में भी उतर जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जान गई कि वो इशारों में कुछ कहना चाह रहा है, मगर हिम्मत उसके पास नहीं थी। मैंने पानी में छिपक कर एक लहर उस पर मारी। वो चौंक कर हंस दिया, और उस हंसी में पहली बार मुझे लगा कि वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, वो एक इंसान है, एक मर्द है, और शायद वो मुझे चाहने लगा है। मगर कहानी इतनी आसान कहाँ थी। इस दिन के बाद अब्बू की नज़रें बदलने लगी। वो अक्सर शानी को गौर से देखते, कभी उसके देर से आने पर सवाल करते, कभी मेरी तरफ शक भरी नज़र डालते। एक रात मैंने उन्हें कमरे में अम्मी से कहते सुना, ये ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही घर के करीब होता जा रहा है, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, दिल में खौफ बैठ गया, मगर दूसरी तरफ शानी की मुस्कुराहट, उसकी खामोश मोहब्बत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अब मेरी जिंदगी एक अजीब खेल बन गई थी। एक तरफ मासूम मोहब्बत का नशा, दूसरी तरफ अब्बू के शक का साया। और ये सब महज शुरुआत थी। आने वाले दिनों में ऐसा राज खुलने वाला था जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। समंदर से वापस आने के बाद मेरा दिल और शानी के साथ बनता चला गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना हम करीब होते जा रहे थे, अब्बू की आंखों में उतना ही शक गहरा होता जा रहा था। वो अब पहले जैसे हंसते खिलते अब्बू नहीं रहे थे। अक्सर खामोश रहते, गहरी नज़रों से शानी को तकते, और कभी कभार मुझ पर भी एक ऐसी नज़र डालते जो मेरे दिल को दहला देती। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं पानी पीने किचन गई। अचानक मैंने अब्बू की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनके लहजे में सख्ती थी। मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़का बस ड्राइवर है, लेकिन अब लग रहा है कि वो मेरी इज्जत को दागदार करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा।
میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ابو شانی کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اور اگر ہاں تو ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلے دن میں نے شانی سے پوچھا، شانی تم نے کچھ محسوس کیا؟ ابو جیسے تم سے خوش نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا، اس کے چہرے پر ایک انجانی تھکن تھی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، ہیرا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی آگ سے کھیل رہے ہیں جو ہمیں جلا دے گی۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ شانی میں ڈرتی نہیں، مجھے بس تم چاہیے، باقی سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر چپ ہو گیا۔ اسی شام ایک اور جھٹکا لگا۔ ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ان کی آواز معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر آنکھیں بہت سخت تھیں۔ ہیرا بیٹی تم بڑی ہو گئی ہو اور اس عمر میں لڑکیاں اکثر غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، یاد رکھنا ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، جی ابو۔ انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا اور پھر ایک گہری آہ بھری۔ مجھے نہیں چاہیے کہ تم کسی غیر پر بھروسہ کرو، خاص طور پر ان پر جو ہمارے گھر میں نوکر ہوں۔ میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صاف تھا کہ ابو کو سب پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ نے مجھے ہلا دیا۔ ایک دن میں نے شانی کو پیچھے کے باغیچے میں موبائل پر بات کرتے دیکھا۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، ہاں فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، بس وقت آنے دو۔ میں چونک گئی۔ وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب راز تھا، جیسے وہ کوئی اور زندگی جی رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے ٹال دیا۔ ہیرا کچھ باتیں وقت پر کھلتی ہیں، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ میرے دل میں وسوسے بڑھنے لگے، ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف شک۔ رات کو جب میں نے اپنی ماسی شیما کو بات کرتے سنا تو میرا شک اور بڑھ گیا۔ وہ کچن میں کسی اور ملازمہ سے کہہ رہی تھی، یہ شانی کچھ زیادہ ہی چالاک ہے، پتہ نہیں کیوں مالک کے گھر والوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے چھپ کر یہ باتیں سنی، دل میں آگ لگ گئی۔ کیا واقعی شانی کے ارادے کچھ اور ہیں یا یہ سب سازش ہے؟ اب میرا دل بے چین رہنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ سچ سامنے آئے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں شانی کے کمرے میں جاؤں گی اور سب پوچھوں گی۔ گھڑی نے 2 بجائے۔ میں نے ہمت کی اور دبے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے جھانکا تو دیکھا شانی میز پر کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابو کے فیکٹری کے ڈاکیومنٹس تھے۔ میرا دل رک گیا، یہ کیا ہے؟ شانی کے پاس ابو کے کاغذات کیسے آئے؟ میں نے دروازہ کھول کر کہا، شانی یہ سب کیا ہے؟ وہ چونک گیا، کاغذات فوراً سمیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک ملحے کے لیے اجنبی چمک بھی۔ وہ بولا، ہیرا تمہیں ابھی کچھ نہیں جاننا چاہیے۔ میں نے ضد کی، نہیں، آج سچ بتاؤ، تم کون ہو اور یہ کاغذات کیوں ہیں تمہارے پاس؟ شانی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہیرا جو تم سمجھ رہی ہو حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا وجود کانپنے لگا۔ میری محبت اب ایک اندھیرے راز کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ کیا شانی واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو میرے خاندان کو برباد کر سکتی ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں جواب ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں صرف راز تھا، گہرا اور خوفناک راز۔ شانی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے میرا دل دہلا دیا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی، یہ کاغذات تمہارے پاس کیوں ہے؟ ابو کی فیکٹری کے ڈاکیومنٹس کا تم سے کیا تعلق؟ وہ خاموش رہا، پھر ایک لمبی آہ بھری اور بولا، ہیرا تمہیں اب سچ جاننا ہی پڑے گا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شانی نے میز پر پڑے کاغذات مجھے تھما دیے۔ میں نے دیکھا یہ زمین اور فیکٹری کے کاغذات تھے جن پر ابو کے دستخط تھے، مگر ساتھ ہی ایک اور نام بار بار لکھا ہوا تھا۔ وہ نام پڑھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاہد اقبال۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ شانی نے میری طرف سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا باپ ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ مگر ابو نے تو کبھی اس نام کا ذکر تک نہیں کیا۔ شانی کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ کیسے کرتے؟ کیونکہ یہ فیکٹری، یہ زمین، یہ سب اصل میں میرے باپ کی تھی۔ تمہارے ابو نے دوستی کا فائدہ اٹھا کر سب ہتھیا لیا اور پھر میرے باپ کو برباد کر کے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ غم کے مارے مر گیا۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میرے ابو نے واقعی کسی کے حق پر قبضہ کیا تھا؟ شانی کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے اس گھر میں نوکری کے لیے اس لیے قدم رکھا کہ سچ کو جان سکوں اور وہ واپس لے سکوں جو میرا ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن تم میرا کیا، ہماری محبت کا کیا؟ شانی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہیرا تم میرا سب سے بڑا امتحان ہو۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میرا دل میرے باپ کا بدلہ بھی مانگ رہا ہے۔
میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شانی، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ابو کا سامنا کرو، مگر مجھے چھوڑنے کا سوچو بھی مت۔ اسی وقت اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ابو اندر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آگ تھی اور ہاتھ میں ایک ریوالور۔ تو یہ ہے اصل کھیل، نوکر بن کر میرے گھر میں داخل ہوا اور میری بیٹی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ابو پلیز شانی کو کچھ مت کیجیے، وہ… ابو کی آواز گرجی، چپ رہو ہیرا، تمہیں نہیں پتا یہ سانپ ہے، اس کے باپ کو میں جانتا تھا، لالچی آدمی تھا اور یہ بھی ویسا ہی ہے۔ شانی بھی اب کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، ہمت تھی۔ لالچی میرا باپ نہیں تھا، تم تھے، تم نے اس کا سب کچھ چھینا اور اب مجھے نوکر کہہ کر اپنی طاقت جتاتے ہو۔ ابو کا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے تمہارے باپ کو وہ دیا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، تمہیں بھی اسی انجام کر پہنچاؤں گا۔ انہوں نے ریوالور اٹھایا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، ابو پلیز، یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا، میں شانی سے محبت کرتی ہوں۔ ابو چونک گئے، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی جھلکی۔ کیا کہا؟ تم اس نوکر سے محبت کرتی ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی مگر میں نے ہمت کی۔ ہاں ابو، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ پھر ابو نے قہقہا لگایا، مگر اس میں درد بھی چھپا تھا۔ میری بیٹی، میری عزت، سب کچھ اس دھوکے باز کے حوالے کرنا چاہتی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو وہ دھوکے باز نہیں ہے، اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ شانی بولا، ہیرا، یہ سب ختم ہونے والا ہے، یا تو آج سچ جیتے گا یا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ابو نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ میرا دل چیخ اٹھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ماسی شیما تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی خوف تھا۔ مالک، یہ گولی مت چلائیں ورنہ سب بکھر جائے گا۔ ابو نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہٹ جا شیما، یہ میرا اور اس لڑکے کا حساب ہے۔ مگر شانی نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا، پھر ابو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مار دیجئے، لیکن یاد رکھنا، اگر میں گرا تو ہیرا کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ابو کی انگلی ٹریگر پر تھی، میرا دل رک گیا تھا۔ ابو کی انگلی ٹریگر پر تھی، میرا دل جیسے سینے سے نکل کر ہاتھوں میں آ گیا ہو۔ کمرے میں صرف ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر وہ لمحہ قیامت جتنا طویل تھا۔ پھر دھماکہ ہوا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، جب کھولیں تو حیرت سے کانپ گئی۔ گولی چل چکی تھی، مگر شانی زمین پر نہیں گرا تھا، گولی چھت کے قریب دیوار میں لگی تھی۔ ابو کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں، ابو کی آواز بھرا گئی۔ میں اپنی بیٹی کے سامنے کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ میں نے دوڑ کر ابو کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ ابو پلیز، ہمیں سب سچ بتا دیجیے، آخر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ ابو آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، ہیرا، تم ابھی تک معصوم ہو، تمہیں نہیں پتا کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ شانی چونک گیا۔ کون سا دوسرا رخ؟ تم نے میرے باپ کو برباد کیا۔ ابو نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہارے باپ شاہد اقبال کو میں نے فیکٹری سے نکالا، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ میرا سب سے بڑا دوست ہوتے ہوئے بھی مجھ پر وار کر رہا تھا۔ اس نے فیکٹری کی رقم میں خیانت کی، کئی جھوٹے کاغذات تیار کیے۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ عدالت لے جاتا تو ساری عزت خاک میں مل جاتی، اس لیے میں نے سب خاموشی سے اپنے نام کر لیا۔ میری سانس رک گئی، شانی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ابو نے دراز سے ایک پرانا فائل نکالا اور اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دیکھ لو، سب ثبوت موجود ہیں، بینک ٹرانزیکشنز، جعلی رسیدیں، سب کچھ۔ شانی نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ ہر صفحہ اس کے باپ کے خلاف تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، میرا باپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو نے آہستگی سے کہا، سچ کڑوا ہوتا ہے بیٹا، مگر تمہیں ماننا ہوگا۔ تمہیں صرف آدھی کہانی پتا تھی، اور اسی آدھے سچ نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا۔ میرا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف میرا ابو جو میری دنیا تھے، دوسری طرف شانی جس سے میں اپنی روح کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی۔ میں نے شانی کی طرف بڑھ کر کہا، شانی، دیکھو، یہ سب ماضی کی تلخیاں ہیں، ہم ان سب کو بدل نہیں سکتے، مگر ہم اپنا حال تو بدل سکتے ہیں۔ شانی نے میری طرف دیکھا،
اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی مگر شکست۔ ہیرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر میرا دل، میرے اندر کا بچہ جس نے اپنے باپ کو ٹوٹتے دیکھا، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو پھر ہم مل کر سکون ڈھونڈیں گے، تم اکیلے نہیں ہو۔ لیکن شانی نے میرا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا۔ ہیرا، تمہارے ابو نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، مگر انہوں نے میرے باپ کا نقاب اتار دیا ہے، اور یہ نقاب اتارنے کے بعد میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، نہ انتقام نہ محبت۔ میں رو پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ نہیں شانی، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ شانی نے ایک لمحہ رکا، میری آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، محبت قربانی مانگتی ہے ہیرا، اور میری قربانی یہ ہے کہ میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں، تم اپنی دنیا میں خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، شانی مت جاؤ پلیز، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ ابو میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیرا، کبھی کبھی جنہیں ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ ہماری کہانی کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان ہمیشہ جاتے ہیں۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری زندگی کا سب سے حسین خواب سب سے بھیانک حقیقت میں بدل گیا تھا۔ شانی چلا گیا، ابو اپنی جگہ پر قائم رہے، اور میں ایک ایسی لڑکی بن گئی جو اپنی پہلی محبت کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ گئی۔ لوگوں کے لیے یہ کہانی شاید ایک عام محبت کی داستان تھی، مگر میرے لیے یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔